السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسلام آباد سے جو اغوا ہونے والا نوجوان ہے فرخ افضل، اس کے کیس میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس سے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ اور یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ بہت ہی ارلی انفارمیشن ہے، بریکنگ نیوز ہے۔ گو کہ میرا یہ شعبہ نہیں ہے بریکنگ نیوز دینا، مگر یہ چونکہ میرے شعبے سے متعلق ہے اور اس کی کچھ نہ کچھ جو خبر ہے وہ مجھے ملی ہے، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ تو جناب، اس میں اطلاع یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کے جو سوالات کل سے مجھے آ رہے تھے کہ جی اس کو اتنے پاش ایریا سے کیسے اغوا، کس نے اغوا کیا، کس نے کر لیا، کیسے ہو گیا، تو تقریباً ان تمام جو سوالات کے جوابات ہیں نا، وہ آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو خبر یہ ہے کہ جو اس کا مین ملزم ہے اس واقعے کا، اس کے اغوا کا، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس اغوا کے بعد وہ مرڈر بھی ہو گیا، وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں آپ کو ذرا یہ کافی انکشافات سامنے آئے ہیں، وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کرنے ہیں، اور یہ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، اغوا کیوں کیا گیا، اور پھر یہ مرڈر کیسے ہو گیا، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ بالکل خاموشی سے سنیں، آخر تک سنیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ میں بتا دوں گا جی۔ اچھا، یہ پہلے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ 2 رات قبل، ناظرین اگر جن کو نہیں پتہ، 2 راتیں پہلے اسلام آباد کا جو پوش ترین علاقہ ہے F61، وہاں سے اس 31 سالہ نوجوان ہے فرخ افضل، اس کو اپنے گھر سے رات تقریباً 12 بجے کے قریب نامعلوم ملزمان نے اسلحہ کے زور پر اغوا کر لیا۔ اب ابتدائی معلومات یہ ہیں کہ والد صاحب جو ہیں ان کے فرخ افضل کے، انہوں نے یہ پولیس کو بتایا کہ جب وہ اٹھے، ان کی آنکھ کھلی، تو وہ اور میاں بیوی جب باہر آئے تو نیچے پورچ میں ان کا بیٹا فرخ افضل جو ہے وہ اپنی اس کی جو کیا کہتے ہیں، یہ ڈالا جو ہوتا ہے وہ، ہاں ریوو یا ایسے کچھ اسے کہتے ہیں ناظرین، وہ جو ہے نا آن تھا۔ تو غالباً یہ ہے کہ وہ کہیں باہر سے واپس آیا ہے، اور جو ہی واپس آیا تو ملزمان بھی اس کے پیچھے داخل ہو گئے ہیں اور اس کو گن پوائنٹ پر اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ تو اس کے والد صاحب نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ملزمان کی گاڑی جو کہ ایک کرولا کار تھی، اس کا پیچھا کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ملزمان نے ان پر آگے سے جوابی فائرنگ کی اور وہ کامیابی سے موقع سے فرار ہو گئے۔ اب اس جو واقعہ تھا، اس کے بعد اسلام آباد میں خوف و ہراس پھیل گیا، پرائم منسٹر تک نے نوٹس لیا، اور سوشل میڈیا پہ سب سے بڑی کل کی جو، بلکہ میں کہتا ہوں آج بھی یہی ہوگی، وہ یہی سوال چل رہا تھا کہ آخر ایک محفوظ ترین جو علاقہ ہے اسلام آباد کا، اس سے ایسے گھر کے اندر سے کیسے اغوا ممکن ہوا۔ تو یہ سب سوالات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ذہن میں کل سے گھوم رہے تھے، میرے ذہن میں بھی گھوم رہے تھے۔ اور اچھا، ابتدائی طور پہ جب میری پولیس سے بات ہوئی، کوسار پولیس سے، تو ان کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ اغوا برائے تاوان کا کیس ہے، اور یہ فوری طور پہ یہ جاتی ہے ذہن میں ایسی ہی بات، کیونکہ جو اس کے والد صاحب ہیں انہوں نے نہ کوئی کسی دشمنی کی نشاندہی کی اور نہ ہی کسی پر شک کا اظہار کیا اس ایف آئی آر میں۔ خیر، پولیس نے فوری طور پہ ناکہ بندی کی، وائرلیس الرٹ جاری کیا، مگر اس رات کو ملزمان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ لیکن ناظرین، اب اس کیس نے ایک یعنی اس وقت خوفناک شکل اختیار کر لی جب یہ خبر ملی کہ وہ جو فرخ جو افضل جو ہے، وہ جو اغوا ہوئے ہیں، ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ موٹر وے مردان کے قریب کسی علاقے سے وہ برآمد ہو گئی ہے جی۔ تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی خبر تھی، کیونکہ پولیس اور شاید گھر والے بھی اس انتظار میں تھے کہ کوئی تاوان کے لیے کوئی کال آئے گی، لیکن ان کو یہ خبر ملی کہ بچے کی جو ہے وہ
ڈیڈ باڈی ملی ہے. تو ڈیڈ باڈی کو یہاں اسلام آباد میں شفٹ کر دیا گیا اور پولیس نے جو ہے وہ صحافی حضرات کو بتایا کہ اب جو ہے وہ اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ یہیں پہ پمز میں ہی ہوگا. وہ تو آج کسی وقت بھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مل جائے گی، جس کے بعد ہم آپ کو یہ بتا سکیں گے کہ اس کی جو ڈیتھ ہے اس کی کاز کیا تھی اور کس طرح سے ہوئی. لیکن اب یہ سوال اتنا اہم نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو کس نیت سے اغوا کیا گیا تھا اور پھر کس نے اغوا کیا. تو یہ ایک ابھی بڑی ایک پیش رفت سامنے آئی ہے. تو میرے ذرائع نے، جو کہ ظاہر اسلام آباد میں نہیں ہیں، اور وہ مجھے خیبر پختونخوا سے یہ اطلاع ملی ہے کہ جو اس کیس کا مرکزی ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ گرفتاری سوات سے عمل میں آئی ہے، اور گرفتاری جو ہے اسلام آباد پولیس کی جو ٹیمز ہیں انہوں نے، اور جو سوات پولیس کی ٹیمز ہیں انہوں نے مل کے کی ہے. ملزم کا جو نام پتہ چلا ہے مجھے، وہ سیف اللہ بتایا جا رہا ہے. اور حیران کن طور پر یہ خبر بھی سامنے آئی ہے، یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ سیف اللہ کے جو والد ہیں وہ خیبر پختونخوا پولیس میں ڈی ایس پی ہیں، ابھی حاضر سروس ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ وہ ایک شریف آدمی ہے. ظاہر ہے کہ اس بچے کی وجہ سے وہ پتہ نہیں اب ان کو کیا کیا دن دیکھنے پڑیں گے. تو اس کو میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ رات کو ہی اس کو، جو پچھلی رات ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا. اور ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 12 بجے ہیں دن کے. تو اس سے وہاں سوات کی مقامی عدالت میں پیش کر کے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اپنے حوالگی کے لیے، منتقلی کے لیے اس کا ریمانڈ جو ہے وہ لے چکی ہوگی یا مل گیا ہوگا. تو یہ اس وقت تک یہ اطلاعات ہیں. اچھا، اب آپ سب کے بھی ذہن میں یہ ہوگا کہ کیوں اس ملزم نے یا اس کے ساتھیوں نے کیوں یہ کام کیا، کیونکہ یہ اغوا برائے تاوان تو تھا نہیں. لیکن اس کے پیچھے جو ایک سٹوری سامنے آئی ہے وہ آگے بھی، چونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، یہ آپ کو میں جو معلومات ملیں گی میں بتاؤں گا. ابھی تو وہ یہاں شفٹ نہیں ہوا، اس سے انٹروگیشن بھی بہت اس طرح سے نہیں کی گئی. لیکن جو مجھے انیشیل معلومات ملی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ ایک مبینہ طور پہ ایک بلیک میلنگ کا معاملہ تھا. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو فرخ افضل ہے اس کا ریسنٹ پاسٹ میں اسلام آباد کی ایک کوئی خاتون ہے، لڑکی ہے، ابھی میں اس کا نام نہیں آپ سے شیئر کر سکتا، اس کے ساتھ جو ہے وہ دوستی تھی، افیئر تھا. اور بعد میں وہ دوستی ختم ہو گئی. لیکن اس دوستی کے دوران جو بھی کوئی انٹیمیٹ قسم کی پکچرز تھیں یا ویڈیوز تھیں، ان کی وجہ سے مبینہ طور پہ اس لڑکی کو بلیک میل کیا جا رہا تھا. تو اب اس لڑکی نے جو اپنا قریبی دوست ہے جس کا نام کہ سیف اللہ ہے، اس کو یہ بتایا کہ یہ فلاں جو بندہ ہے نا، یہ مجھے اب تنگ کر رہا ہے، پہلے میری دوستی تھی تو اس کے ساتھ میری. تو اس نے، سیف اللہ نے آگے سے یہ کہا کہ میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ تم سے معافی مانگے گا. وہ تمہیں کیا بلیک میل کرے گا، وہ تم سے معافیاں مانگے گا. تو میرے ذرائع اب یہی بتاتے ہیں کہ پھر سیف اللہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پھر فرخ افضل کی ریکی کی، اس کا پیچھا کیا، اس کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی، اور موقع ملتے ہی پرسوں رات کو 12 بجے اسے اغوا کر لیا. اب جو ابتدائی بیان ہے اس ملزم کا وہ یہی ہے کہ ہم اسے لے کے سوات جانا چاہتے تھے، لیکن راستے میں اس نے مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے دوران وہ جان کی بازی ہار گیا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، اور پھر انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اس کی جو باڈی ہے اس کو موٹر وے پہ ہی پھینک دیا. تو اس میں ظاہر ہے کہ مزید جو گرفتاریاں ہیں وہ بھی متوقع ہیں، اور اسلام آباد پولیس اور خیبر پختونخوا پولیس جو ہیں وہ مشترکہ طور پہ کارروائیاں کر رہی ہیں، اور امکان ہے کہ مزید جو
اہم انکشافات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، لیکن اس وقت تک کی جو سب سے بڑی اطلاع اور خبر یہی ہے کہ مرکزی ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے اور اس نے ابتدائی تفتیش میں سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے اور انتہائی عام معلومات فراہم کی ہیں۔ تو ناظرین، آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے یہ بھی باقی جو کرائم سٹوریز ہوتی ہیں ان کی طرح بڑے اہم سوال جو ہے چھوڑ گیا ہے۔ مطلب اس میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ذاتی تنازعات اب اس حد تک جا پہنچے ہیں کہ قانون کا جو خوف ہے وہ لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، اور قانون کا خوف بھی اس بندے کو جس کا والد خود ڈی ایس پی ہے، اور یعنی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ڈی ایس پی صاحب، میں نام نہیں بتا رہا باوجود، وہ شریف آدمی ہیں۔ تو ان جو تمام سوالات ہیں ان کا جواب تو آنے والے دنوں میں ہی سامنے آئے گا، اور ہم جو ہے وہ آپ کو کوشش کریں گے کہ اس کی جو مزید جو ڈیٹیلڈ جب انٹروگیشن ہوئے گی تو اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اب تک اتنا ہی جی، اللہ حافظ۔